بندہ کئی چیزوں میں بعض اوقات کچھ پریشانیوں میں وہ آ جاتا ہے، اور اس کرائسس میں آنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مارنا آسان ہے اور اس کے بعد میں بالکل وہ آزاد ہو جاؤں گا، اور وہ شرعی نقطہ نظر سے کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو خودکشی کرنا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ مار ڈالنا، قتل کرنا سراسر حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور یہ گویا کہ ایک انسان کی جو ہے وہ نا امیدی کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، مایوسی کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت در حقیقت انسان کو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا لینی چاہیے، لو لگا لینی چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسیع بھی بہت ہے اور مؤمنین کے قریب بھی ہے۔ اور پھر جو شخص یہ سوچ رہا ہے، اگر اس کو یہ بات پتہ ہو کہ اس کا اگلا نقصان کیا ہے تو شاید پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ ہو اور اس کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ لے، سوچ لے، جان لے تو شاید اس چیز کی طرف عمل نہ کرے، کیونکہ زندگی کی ہر کوئی تکلیف جو ہے وہ بہرحال عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت کی تکالیف جو ہے وہ ہمیشگی والی تکالیف۔ تو جو ایسا عمل کرتا ہے، احادیث میں آیا کہ کل قیامت میں اسے اپنے آپ کو ہی مارنے کا عذاب دے دیا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا، اور یہ آسان جس نہیں، چیز سے دنیا میں مارا اسی چیز سے گویا کہ آخرت میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور یہ یقیناً آسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس یہاں پر جو پریشانیاں ہیں وہ یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو دلاسا دے دے گا، کچھ آرام آ جائے گا، لیکن قبر کے اندر اگر اس کے اوپر پوچھ گچھ ہو گئی، عذاب ہو گیا، تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر بسا اوقات بعض لوگوں کا یہ عمل پیچھے ان کے اہل و عیال کے لیے کس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، یعنی جس اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اسی اولاد کے لیے آپ نے خودکشی کر لی، حالانکہ اس اولاد کو جو آپ سے سہارا تھا اب وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، وہ اب کتنی تکلیف میں آ گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ جب تکلیف دیکھی اپنی اولاد پر آتی ہوئی تو آپ نے اپنے آنکھیں بند کر لیں کہ یار مجھے نظر نہ آئے، باقی بھلی اولاد کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو، کیونکہ آپ بھی یہاں یہی کر رہے ہیں کہ جناب اپنے آپ کو مار کر آنکھیں بند کر کے سائیڈ ہو رہے ہیں آپ۔ تکلیف تو ان کو پہلے بھی تھی اور اب اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ جو آسرا بڑھ گئی، وہ بھی جو ہے وہ چلا گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے وقت کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ اور استغفار کرے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہے، صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور غیب سے انسانوں کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے۔ تو وہ بات وہی ہے کہ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل آتے ہیں، آپ نے مفت دیکھا ہوگا کہ لوگ شراب پی لیتے ہیں، وہ کیوں پی تھی؟ بس میں ٹینشن میں تھا، ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پی لی۔ اچھا، اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اسی شراب کے نشے میں طلاق دے دی۔ تو اب یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے وہ کرنے کے بجائے فقط اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے اپنے سامنے سے اس چیز کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسا عمل لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ چاہے نشے کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ خودکشی کی صورت میں، حالانکہ اس سے وہ چیز تو ہٹتی نہیں، وہ چیز تو اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے یا اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اس کے لیے اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا وجوہات ہیں جو میں یہاں تک پہنچا، میں کتنا رب تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور کتنا نافرمان ہوں۔ جب انسان اپنی نافرمانی کو سامنے رکھے گا تو پھر سوچے گا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو اپنے آپ کو فرما برداری کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوگا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔